سو پاکستان اور افغانستان پھر سے آمنے سامنے ہے، اینڈ آف کورس ایک ردم چل رہا ہے ہمارا کہ پچھلے سال ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ کی، انڈیا کو ہم نے جواب دیا، اور اب ہم افغانستان کو موسٹ پرابلی جو اسلام آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا آف کورس اس میں ہمارے کافی بندے شہید ہوئے، تو ہم نے اس کا یہ رپلائی ہے ایک طریقے سے کہ کوئی بھی نیشن ہے، کوئی بھی کنٹری ہے، کوئی بھی قوم ہے، دے ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ وہ ہمارے ملک کے اندر گھسیں اور ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ویدر کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں یا بریلوی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر رائٹ. کسی کی اتنی اوقات نہیں ہونی چاہیے، اتنی حیثیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر آئیں اور قتل و غارت کریں. خیر تو ایک ایبسرڈیٹی ہے، ایک کنفیوژن ہے ایک عام پاکستانی کے اندر، میرے اندر تو ہے آف کورس کہ ہم کس طرف سٹینڈ کریں، کیونکہ ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ افغانستان کو بیک کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، را کی طرف سے، اور پاکستان جو ہمیشہ کی طرح یو ایس بیکڈ ہے، اور پچھلے 20 سال میں وار اینڈ ٹیرر میں جب پاکستان نے یو ایس کا ساتھ دیا تھا افغانستان کے خلاف، اور ہم نے ایک وہ انوائرمنٹ دیکھا تھا، وہ ہم روز جیتے تھے، وہ سوسائڈ بامبنگز ہوتی تھی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، مطلب اتنا ڈیمیج پاکستان کو ہوا ہے، اور ہم نے اس کے اندر امریکہ کا ساتھ دے کے ہم نے اس چیز کو برداشت کیا ہے، اور اس چیز کو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ ہم نے امریکہ کی غلامی کی، اور ایک تھرو آؤٹ وہ جو سلسلہ تھا، مطلب ہمیں اس سے سبق ملا، لیکن وہ ہم نے ابھی تک سبق سیکھا نہیں ہے ایکچولی. ہم ابھی بھی اپنے خیر مسلمان بھائی ہیں وہ، اور اٹس لائک کہ ایک چھوٹا بھائی ہے جو تھوڑی سی بدتمیزی کر رہا ہے، اور اس کو ہم نے تھوڑا سبق سکھانا ہے کہ نہیں بھائی، مطلب تھوڑی تمیز کرو، میں تم سے بڑا ہوں، اور ہمارا آف کورس فرض ہے اس کو سکھانا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر مسلمس، اور رمضان کے مہینے کے اندر یہ ہو رہا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پاکستان آرمی کری وہ غلط کری، آف کورس ہم صحیح کر رہے ہیں، آف کورس ایک رپلائی ہونا چاہیے، ایک سوورنٹی کا رپلائی ہونا چاہیے، لیکن ایک گریٹر جو پلان ہے نا اس کے اندر، لیکن لٹرلی ابھی جہاں پر پاکستان اور افغانستان کی وار ہو رہی ہے، آن دی ادر ہینڈ اسرائیل اور یو ایس نے ایران کے اوپر اٹیکس کر دیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا بھی گیا کہ پاکستان اور افغانستان کی وار میں کیا کریں گے، تو ہی واز لائک مطلب اس کا ایک مطلب ریاکشن کا جو ایک وہ تھا، ریاکشن کی جو سمری تھی، اٹ واز لائک کہ آئی ڈونٹ کیئر. آف کورس ہی واز لائکنگ اٹ، ہی لو جب ہم آپس میں لڑیں. تو یہ کنٹینیوس ہمارا ایک سلسلہ ہے، ایک ڈم فارن پالیسی کا بھی، اور ایک ڈم جو ہم نے روٹ اختیار کیا ہے کہ ہم کبھی بھی امریکہ کے ماتحت ہو جاتے. ابھی پچھلے ہفتے شہباز شریف صاحب بورڈ آف پیس کا حصہ بنے، وہ بورڈ آف پیس جس میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا ہے، اور سب سے بڑا ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک پیڈو فائل ہے جس کے لیے ریسنٹلی Epstein فائلز کے اندر نام لیک ہو رہا ہے. اور خیر اٹس ناٹ ایون امپورٹنٹ، مطلب وہ تو ایک بڑی چھوٹی چیز ہے اگر دیکھا جائے اس کے مقابلے کہ وہ اسرائیل کو بیک کر رہا ہے، وہ اسرائیل جس نے ہمارے لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کیا تھرو آؤٹ دا ہسٹری، اور ابھی تک کر رہا ہے. تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے نا، یہ ایک ریالٹی ہے، ایک بورڈ آف پیس جو ہے نا، یہ ایک اوقات ہے ایکچولی، یہ ایک چپیڑ ہے مسلمان ملکوں کے لیے جس میں ٹرکی بھی شامل ہے. خیر ایک اتنی گہری چپیڑ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہماری یہی اوقات ہے، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں پیٹیں گے، ہمیں لٹرلی ذلیل کر کے سڑک پہ لے آئیں گے، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم انہیں کے پاس جائیں گے، ہاں جی یار ہمیں کوئی پیسفل کوئی راستہ بتا دو. تو یہ ہماری اوقات ہے ایکچولی، ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے رمضان کا مہینے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. اور فار می لائک اس راستے سے واپس آنا از ویری ہارڈ، اور یہ جو راستہ پاکستان نے اختیار کر لیا ہے، یہ جو اپنا ہم ایک سلسلہ شروع کر لیا ہے، ہمارے پاس مطلب اتنا اچھا موقع تھا پچھلے سال جب ہم نے انڈیا کو ایک شرمناک شکست دی. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا موقع دیا تھا کہ وی ور دا بگ گائز، کہ ہم ایک عقل سے کام لیں، ہماری ایک فارن پالیسی اسٹرانگ ہو، ہم کچھ بڑا ایکشن کر سکتے ہیں باقی مسلم ممالک کے لیے، ہم ایک پاور کے طور پہ ابھر کے آ سکتے ہیں، مطلب ہمارا کوئی رول ہو سکتا تھا. بٹ ہم نے کیا کیا، ہم نے یو ایس کے نیچے لگ گیا. اور آپ کو پتہ ہے یو ایس از اے بلی، وہ تھرو آؤٹ ہسٹری وہ ابھی تک ہمارا دوست بنا ہوا ہے، لیکن ان دا بگر پکچر ریسنٹلی جو مودی اسرائیل وزٹ کیا، ان دا بگر پکچر یو ایس is going to be with India, and not just India, they are also going to include Israel. Of course they are going to include Israel, they are the puppets of Israel. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ بگر پلان دیکھ رہے ہیں، ان کا جو ایران کی طرف جو نظر ہیں اتنے مہینوں سے، it's not suspicious actually, it's really evident کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ایران کے بعد اگر را افغانستان تک پہنچ سکتی ہے، اور اسرائیل کی پیکنگ انڈیا اور یہ افغانستان کا جو ریلیشن شپ چل رہا ہے، تو موساد بھی افغانستان تک پہنچ گیا، تو مطلب آپ کے بارڈر تک
اسرائیل پہنچ چکا ہے، ہم کوئی ایران کا بھی کوئی اچھا خاصا کوئی ساتھ نہیں دے رہے، تو الٹیمیٹلی اسرائیل آ کے بارڈر تک پہنچ گیا، اسرائیل آ کے بارڈر تک پہنچ گیا، اور انہوں نے پھر رکنا نہیں ہے. اینڈ اٹس ناٹ اسکیری، یہ شرمناک ہے ایکچولی. ہم اتنے سالوں سے یہ چیز ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اٹس گوئنگ ٹو ہیپن انفارچونیٹلی، کیونکہ ہمارے جو آفیشلز ہیں، ہمارے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، دے ہیو ٹو ویک اپ. اللہ انہیں ہدایت دے آف کورس کہ ان کو صحیح رستے پہ لے کے جائے، ان کو کوئی عقل دے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے لاکھوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، ہمارے ملک نے جانیں دی ہیں، جنازے اٹھائے ہیں وار آن ٹیرر میں، اور تھرو آؤٹ دی ہسٹری ہم نے سفر کیا ہے. پاکستان جو ایک ملک ہے، یہ جو نیوکلیئر پاور اللہ نے ہمیں دلوا دی ہے، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کا شکریہ، انہوں نے ہمیں نیوکلیئر بام بنا کے دے دیا ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر. تو اس سے جو ہماری ایک امیج بنی ہے پاور کی دنیا کے سامنے، ہم نے اس کو صحیح طرح ریپرزینٹ کرنا، اور یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اٹس اینڈ آف ٹائمس. کیونکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو مسلمان ہوں گے وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ سمندر میں جھاگ کے برابر ہوں گے، لائک دے ڈونٹ ایون میٹر. اور اس ٹائم کیا ہے، آلموسٹ 2 بلین مسلمان، لیکن کسی کا بھی ارادہ 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے سسٹم کیا بھیجا، ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا سسٹم بنا کے بھیجا ہے، کیا میسج بھیجا ہے. اور میں جو ہمیشہ سے حدیث سناتا ہوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. تو یہ میں ہمیشہ سنا ہوں گا، اٹس لائک لٹرلی مائی موٹیو آف لائف، کہ حق جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے چپ رہنا از ناٹ دا وے. آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو اسٹیپس لینے پڑیں گے، بگر اسٹیپس لینے پڑیں گے. اور یہ جو پارٹی پالیٹکس ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دے. مطلب ایک کنفیوژن جو ہے نا ایک عوام کے اندر، وہ اس کو ختم کرتے ہیں پلیز. آپ یا تو مارشل لا لگا لیں یا 1 پارٹی پالیٹکس کر لیں، مطلب یہ ایزی ہوگا ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا. اور ہمیں اللہ سے دعا ہی ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے اور ہم صحیح راستے پہ نکلے، کیونکہ the way the things are going, like it's really difficult جس طرح ہم جا رہے ہیں.